نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہمارا عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب منافقین سے یہ پوچھتے کہ تم اپنی مجلسوں میں خفیہ طور پر قرآن مجید کے متعلق بد کلامیاں کیوں کرتے ہو، کیونکہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے لیے بدگوئیاں کرتے تھے، قرآن مجید کے لیے بدگوئیاں کرتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے شاعر کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم اس طرح کا عمل کیوں کرتے ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی ہمارا یہ عمل تو صرف مذاق کے لیے اور تفریح خاطر کے لیے تھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو ذرا خود سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تمہارا مذاق کرنا یہ تمہارے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم اب ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اسلامی شاعر کا تمسخر اڑاتے ہیں، اسلامی شاعر کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں کہ جس سے ان کی تحقیر اور ان کی حقارت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ کام کافروں والے کام ہیں۔ اگر مسلمان ہو کر بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو فی زمانہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہمارے جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، مزاحیہ اسٹیج شو ہیں، یا لوگ دنیاوی تقریریں کرتے ہوئے یا اپنی بیٹھکوں اور مجلسوں میں لوگ اسلام کے شاعر کا دھڑلے کے ساتھ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، حوروں کا مذاق، جنت کا مذاق، فرشتوں کا تمسخر۔ حالانکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے قرآن مجید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان منافقین سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم تو ہنسی مذاق میں کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہنسی مذاق میں بھی اسلام اور ایمان کے زوال کا باعث بن جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ بے راہ روی بڑی عام ہو چکی ہے اور لوگ دین سے بہت دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، اور دین کا نام اگر لیتے بھی ہیں تو وہ صرف نام کی حد تک ہے، برائے نام ہے۔ جس طرح کی حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ صرف رسمی طور پر باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس پر عمل لوگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کی آیات قرآن مجید میں جو اس آیت مبارکہ کے مضمون سے ریلیٹڈ ہیں، تو دیگر مقامات پر بھی جب ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے یا ایسے لوگوں سے تعلق کو توڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 70 ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو دین کو لغو و لہو بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے نزدیک دین اور اس کے شاعر کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان کے نفس کی مرضی جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، ان کی انانیت سب سے مقدم ہے۔ اسی لیے لوگ
برملا ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے ایمان کے زوال کا سبب بن جاتی ہے، لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح کی غیر محتاط گفتگو کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان سے ترک تعلق کر لو، سوشل بائیکاٹ کر لو، ان سے کوئی تعلق اور رشتہ داری ہو ہی نہیں سکتی جنہوں نے دین کو لغو و لعب بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ جو دین کا مذاق بنائے تو پھر اس شخص سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت اور دوستی ایمان کی تباہی اور خرابی کا باعث بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی شاعر کا مذاق اس انداز سے بھی بنایا جاتا ہے کہ 5 وقت جب ہماری مساجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اور اذان کیا ہے؟ یہ ندا ہے، اعلان ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا۔ مکہ المکرمہ میں اذان رائج نہیں تھی، الصلاۃ جامعہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب وہاں نماز ادا کی جاتی تو الصلاۃ جامعہ کہہ کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ پھر مدینہ پاک میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو فرشتوں نے خواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم دی، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بالکل ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، اور اس میں ان کو مکمل اذان کی تعلیم دی گئی۔ اور اس سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ایک فرشتے نے آقا علیہ السلام کو اذان کے کلمات سنائے تھے۔ بہرحال جب اذان رائج ہو گئی تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت بلال اذان دیتے تھے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اہمیت اور افادیت اور اس پر اجر و ثواب کو بھی بیان فرمایا کہ جب مؤذن اذان کے کلمات کہے تو تم بھی اس کا جواب دو، ان کو دہراؤ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اذان کے کلمات سننے کے بعد کوئی دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو دعا ہم کرتے ہیں اور حضور کے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں، فرمایا جو میرے لیے اذان کے بعد مقام وسیلہ کی دعا کرے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم النداء فیقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اذان کے کلمات کو دہرانا ہے مسلمانوں نے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بلاوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک حسین صورت میں ندا کی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اس کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو، پکارتے ہو، تو لوگ اس کو، اور لوگوں سے مرادیاں کافر ہیں، اس کو وہ کھیل کود بنا لیتے ہیں، ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو فی زمانہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب گفتگو ان کی چل رہی ہے، کوئی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہے، وہ چپ نہیں ہو رہے، تو وہ اس زمرے میں ہیں کہ یہ عمل تو کفار و مشرکین کا تھا، یہ تو یہود و نصارہ کا تھا کہ جب اذان ہوتی تو وہ اور چیخ و پکار شروع کر دیتے، مذاق اڑاتے اور ایسے جملے کہتے کہ جس سے تمسخر ہوتا اذان کا، نماز کا، اسلام کا، مسلمانوں کا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پاک میں ایک نصرانی تھا، جب اذان کی آواز آتی تو وہ کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی وہ سنتا حضور علیہ السلام کا نام نامی تو وہ کہتا اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا تو خود تھا، اسلام سچا ہے، پیغمبر اسلام سچے ہیں، مسلمان سچے ہیں۔ تو اس کا خادم ایک دن
آگ لے کر آ رہا تھا کسی کام کے لیے، تو اس میں سے ایک شرارہ اس کے گھر کو لگا اور وہ بھی جل گیا، اس کے پورے اہل خانہ جل گئے، اس کا پورا گھر جل گیا۔ تو جو دعائے ضرر وہ دوسروں کے لیے کرتا تھا، اس کے اپنے حق میں قبول ہو گئی، اس لیے کہ وہ اذان کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اذان ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں تفصیلی طور پر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے اور اذان شروع ہو گئی تو ہم اس کو موقوف کر دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیں، ابھی اذان سنیں، کیونکہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ جو مؤذن کہے اس کو ہم دہراتے جائیں۔ حضور السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی یہی کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی یہی کہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور پھر آخر تک پوری اذان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو ان کلمات کو دہراتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ اذان کا احترام کرنا یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی شعائر کا تمسخر نہیں اڑانا، ہم نے اسلامی شعائر کا تقدس مزید بڑھانا ہے اپنے عمل سے، ورنہ پھر ان کفار و مشرکین میں کہ جو استہزاء کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، ہمارا اور ان کا پھر ڈفرینس کیا ہے، پھر فرق کیا رہ جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ ہنسی مذاق اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کیوں کرتے ہو، اسلام کا مذاق کیوں بناتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم خوش طبعی کرتے ہیں، یعنی ہمارا مطلب اور مقصد ہرگز جو ہے وہ کسی کو ایذا یا تکلیف دینا نہیں ہے، ہم کوئی گناہ وغیرہ کا کام نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب آج کے ہمارے دور میں اگر ہم دیکھیں تو نام نہاد مسلمان کہ جو مجمع عام میں لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، اب ان پر لازم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اذان کا ادب اور احترام کریں، نماز کا ادب اور احترام کریں، قرآن پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں لوگ شور شرابے میں مشغول ہوتے ہیں، گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اذان کی آواز جب آ جائے تو پھر مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، اپنی گفتگو کو بند کر دے، قرآن مجید کی تلاوت کو موقوف کر دے، نہ یہ کہ وہ چیخ و پکار شروع کر دے۔ گھروں میں بڑے کہتے ہیں کہ جی ٹیلی ویژن کی آواز دھیمی کر دو، آواز کم کر دو، تو یہ صرف آواز کم کرنا تو ادب نہیں اذان کا۔ اذان کا ادب تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے آپ بغور سنیں اور پھر ان کلمات کا اعادہ کریں، ان کو دہرائیں، اس کو جواب دیں، یہ لازم کر دیا گیا، اور اس پر پھر جنت کی بشارت بھی ارشاد فرما دی گئی۔ بہرحال آج کے ہمارے دور میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم خود اسلامی شاعر کا مذاق بنا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مذاق جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ عام بول چال میں بھی لوگ اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ غور کریں کہ یہ مشابہت تو یہود سے ان کی ہو رہی ہے، یہ مشابہت تو ان کی نصارہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کام یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، اور آپ مسلمان ہو کر اس طرح کے کام کریں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، تو یہ بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم اذان دیتے ہو، ندا کرتے ہو نماز کے لیے، تو وہ اس کو لغو و لعب بنا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں۔ عقل مندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کی جا رہی ہو اور وہ اپنی بات کو برقرار رکھیں، جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموش ہو کر ہمیں اس کو سننا چاہیے۔ تو اس زمانے میں یہ خرابیاں جو عام ہو رہی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، لوگوں کو بتلائیں، اور سب سے پہلے ان پر قرآن مجید فرقان حمید کو پیش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت ہمیں عطا ہی اسی لیے فرمائی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی بعد کی دلیلیں اور اقوال وہ قرآن مجید فرقان حمید
کے مقابلے میں اس قدر اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو خود قرآن ہے، اور اس عمل پر قرآن نے روک دیا اور اس کو کافروں اور منافقوں کا عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔